نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم. حاضرین محفل اور پردہ نشین خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا. حضرات گرامی، اس مسجد والا جاہی میں خواجہ اجمیری کے نام پر 6 جلسے منعقد ہوئے ہیں. تو ان 6 جلسوں میں آج کی محفل تیسرا جلسہ ہے. تو 6 کا عدد خواجہ اجمیری کے لیے ہم نے مقرر کیا، اس لیے کہ آپ کے لیے 6 کا عدد خالق ہی نے پہلے ہی سے طے کر دیا. اسی لیے رجب کی 6 تاریخ کو آپ کا وصال ہوا. 6 تاریخ کو وصال ہوا، اس لیے چھٹی خواجہ کی ہو گئی. 6 سے چھٹا دن چھٹی شریف خواجہ اجمیری کی ہو گئی. تو چھٹی نام رکھ کر ہمارے بزرگوں نے تاریخ کو ہمارے ذہنوں میں بٹھا دیا. آج ہم ہندوستانی کہیں بھی چلے جائیں، وہاں کے مسلمان ہماری پہچان اس طرح کرتے ہیں کہ آپ ہندوستان سے آئے ہو. وہ ہندوستان جہاں خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہیں. تو خواجہ اجمیری ہماری پہچان، ہمارا ناز، ہمارا فخر، ہماری شان اور ہمارا سرمایہ ہے. 6 تاریخ کو آپ کا وصال ہوا، اس لیے چھٹی ہم مناتے ہیں. 11 ربیع الثانی کو حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا، لہٰذا 11ویں شریف ہم مناتے ہیں. یعنی ہم جس بزرگ کی یاد مناتے ہیں، اس یاد کو ہم اس تاریخ کے ساتھ موسوم کر دیتے ہیں جس تاریخ میں ان کا وصال ہوتا ہے. یہ ایک عجیب حکمت ہے ہمارے بزرگوں کی. اگر کوئی آپ سے پوچھے
کہ خواجہ اجمیری کا وصال کب ہوا، تو آپ بڑی آسانی سے جواب دے سکتے ہیں کہ رجب کی 6 تاریخ کو۔ کوئی آپ سے پوچھے کہ غوث پاک کا وصال کب ہوا، تو آپ بڑی آسانی سے جواب دے سکتے ہیں کہ ربیع الثانی کی 11ویں تاریخ کو۔ اور ہمارے نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال، حضور کی وفات 12 ربیع الثانی کو ہوئی، 12 ربیع الاول کو ہوئی، لہٰذا 12ویں شریف ہم مناتے ہیں۔ مگر حضور کی یہ خصوصیت کہ 12 ربیع الاول کو آپ کی ولادت بھی ہوئی، 12 ربیع الاول کو آپ کی وفات بھی ہوئی، اسی لیے ہم اسے میلاد کا مہینہ بھی کہتے ہیں اور 12 فات کا مہینہ بھی کہتے ہیں۔ یہ 12 فات حقیقت میں 12 وفات ہے۔ 12 تاریخ کو آپ کی وفات ہوئی۔ تو وفات کیا ہوئی؟ وفات کا معنی کیا ہے؟ وفات کا معنی ہے پورا کرنا، کمپلیٹ کرنا۔ اللہ اپنے مقبول بندے کو دنیا میں بھیجتا ہے تو ایک مدت تک دنیا میں رکھ کر دنیا کی آلائشوں سے نکال کر اپنے قرب خاص میں بلا لیتا ہے۔ تو دنیاوی مدت جو انہیں دی گئی وہ مدت پوری ہو جاتی ہے، تو مدت کے تکملے کو، کمپلیشن آف دا ڈیوریشن، اس دنیا میں رہنے کی جو مدت ہے وہ مدت جب کمپلیٹ ہو گئی، پوری ہو گئی، تو اس کا نام ہے وفات۔ وفاتن کا معنی یہ ہے پورا کرنا۔ ہم کہتے ہیں وعدہ وفا کرو، وعدہ وفا کرو کا مطلب پورا کرو، اسی وفا سے وفاتن کا لفظ ہے۔ یہ الفاظ ملتے جلتے ہیں، اور سارے الفاظ جس خزانے سے ہمیں ملے ہیں وہ خزانہ عربی زبان ہے، اور عربی زبان کو فوقیت، فضیلت، بزرگی اور شرف حاصل ہے۔ کیوں عربی زبان کو یہ فضیلت کیوں؟ اس لیے کہ فضیلت والے رسول کی یہ زبان، وہ رسول جسے مولا تعالیٰ نے تمام نبیوں سے افضل بنایا، اور اپنے کلام پاک میں فرمایا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، رسولوں کو ہم نے ایک درجے میں نہیں رکھا بلکہ بعض رسولوں کو بعضوں پہ فضیلت دی۔ منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، بعض پیغمبر نے تو یعنی موسیٰ علیہ السلام نے تو اللہ سے کلام کیا ہے، ورفع بعضهم درجات، ان میں ایک رسول تو ایسے ہیں کہ ان کے درجات کو اللہ نے بلند سے بلند کر دیا۔ تو اتنے بلند و بالا نبی کی مادری زبان بھی عربی، پدری زبان بھی عربی، ماں کی زبان بھی عربی، اور آپ کے ابا جان کی زبان بھی عربی۔ تو اللہ نے اسی عربی زبان میں قرآن مجید کو نازل کیا، جو کہ خدا کی آخری کتاب، خدا کا آخری قانون، جس میں رد و بدل ہو نہیں سکتا۔ اور جب سب لوگ اپنا انجام پا کر اپنے آخری مقام میں پہنچیں گے، اہل ایمان، وہ مقام ہے جنت۔ جنتیوں کی زبان بھی اللہ نے عربی بنائی۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ احبو العربیہ، اے مومنو عربی زبان سے محبت کرو۔ توجہ کی ضرورت ہے۔ کسی بھی زبان کے بارے میں ہم کہیں گے انگریزی سیکھو، کیونکہ یہ انٹرنیشنل لینگویج ہے۔ انٹرنیشنل کو اردو میں کیا کہتے؟ بین الاقوامی زبان، بین الاقوامی زبان ہے۔ انگریزی سیکھو، اردو سیکھو، بڑی میٹھی زبان ہے، مگر میرے مصطفیٰ نے یہ نہیں کہا کہ عربی سیکھو، بلکہ کہا عربی سے محبت کرو۔ احبو، محبت کرو، کیونکہ سیکھنے کا تعلق دماغ سے ہے، محبت کا تعلق دل سے۔ سیکھنے کا تعلق دماغ سے،
دماغ والا ہی سیکھ سکتا ہے. کسی کو دماغ ہی نہیں ہے مگر وہ محبت تو ضرور کر سکتا ہے. تو جتنے مسلمان ہیں سب تو عربی دان نہیں ہیں، سب عربی دان نہیں، عربی سے نادان زیادہ ہیں، مگر ہر ایک کے دل میں عربی زبان کی محبت ہے. کون مسلمان ہے جو یہ کہہ سکتا کہ مجھے عربی سے کچھ لینا دینا نہیں؟ عربی سیکھنے کی خواہش، عربی جاننے کی تمنا ہر مومن کے دل میں ہے. یہ اور بات ہے کہ کوئی اس میں کامیاب ہو گیا، کوئی اس میں ناکام ہو گیا، مگر محبت تو ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رؤوف و رحیم، بڑے مہربان، امتی کی طاقت سے بھی بے خبر، امتی کی طاقت سے بھی باخبر، امتی کے مزاج سے بھی واقف. اگر حضور کہہ دیتے کہ عربی زبان سیکھو تو کیا ہر امتی اسے انجام دے سکتا تھا؟ نہیں دے سکتا. گردان یاد کرتے کرتے گردن میں درد آ جاتا. فعل 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 فعلت، کیا بھئی الف سے یہ تک کچھ یاد نہیں ہوتا، یہ کہاں سے یاد ہوا پر؟ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی طاقت کو جانتے ہیں. اگر حضور کہہ دیتے کہ سیکھو تو بات بہت بھاری ہو جاتی، لیکن حضور جانتے ہیں کہ میرا ہر امتی محبت کا مزاج رکھتا ہے، محبت کا مزاج رکھتا ہے. لہٰذا فرمایا کہ احبوا اللسان العربی، اے مومنو عربی زبان سے محبت کرو. سیکھنا تو بات کی بات ہے، محبت پہلے کرو. تو ہر زبان کو آدمی سیکھتا ہے، لیکن عربی زبان کو سیکھنا بعد میں ہے، محبت کرنا پہلے. کیوں محبت کرو؟ وجہ کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ قرآن عربی زبان میں اترا. قرآن تمہارے رب کا کلام ہے، رب کی محبت تمہارے دل میں ہے. تو جس زبان میں رب نے اپنے کلام کو، اپنی کتاب کو اتارا ہے، اس زبان سے محبت کرو. پھر کہا کہ میری زبان عربی، نبی سے محبت ہے، نبی کی زبان عربی ہے. اور ہماری مادری زبان کیا ہے؟ کوئی کہے گا کہ میری مادری زبان اردو، کوئی کہے گا تمل، کوئی کہے گا ملیالم. لندن والا ہو تو وہ کہے گا میری زبان، مادری زبان انگریزی. مگر جہاں ایمان کی بات آئے گی ہر مومن کہے گا میری مادری زبان عربی، کیونکہ نبی کی بیوی ہماری ماں ہے ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین، ان کی زبان عربی. ہماری ماں کو ہم نے ماں کہا، نبی کی بیوی کو خدا نے ہماری ماں کہا. پروردگار عالم نے کہا کہ النبی اولیٰ بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی مومنوں سے ان کی جان سے زیادہ قریب ہیں. وازواجہ، میرے نبی کی بیویاں، امہاتہم، مومنوں کی مائیں. تمہاری ماں واقعی تمہاری ماں ہے، تم اسے ماں پکارتے ہو، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بیوی تمہاری وہ ماں ہے جس کے ماں ہونے کی گواہی، ماں ہونے کا یہ اعلان رب العالمین نے اپنے کلام پاک میں کیا. تو ہم کہتے ہیں جب بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا. بی بی عائشہ کا نام لیتے ہیں کہتے ہیں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا. بی بی حفصہ کا نام لو، ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہا. تو مومنوں کی ماں، پہلی ماں کون ہے ہماری؟ یہ ساری بیویاں تو ہماری ماں ہیں، مائیں ہیں، امت کی مائیں ہیں. پہلی ماں بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، جو بی بی فاطمۃ الزہرا کی والدہ.
بی بی خدیجہ، ان کی زبان کیا ہے؟ عربی۔ تو وہ ہماری ماں ہوئی، ماں کو مادر کہتے ہیں، ماں کی زبان کو مادری زبان کہتے ہیں۔ تو مادری زبان ہماری عربی ہے قرآن کی روشنی میں۔ یہاں پر ہماری ماں اگر دکنی پیدا ہوئی تو اردو ہے، لبابین والی ہے تو تمل ہے، یہ الگ بات ہے، مگر تمہاری مادری زبان اردو رہے یا تمل رہے یا ملیالم رہے، مگر ایک اعتبار سے تم سب کی مادری زبان عربی زبان۔ تو عربی زبان کو اس لیے چاہو کہ وہ قرآن کی زبان ہے، میری زبان ہے، پھر کہا کہ اہل جنت کی زبان بھی عربی زبان ہے۔ اہل جنت میں بیٹھے رہیں گے، یتنازعون بینہم کاسا، پیالوں کو ایک دوسرے میں گھماتے رہیں گے، گویا کہ جھگڑا کر رہے ہیں، نہیں تیرا پیالہ مجھے دے دے، نہیں تیرا پیالہ مجھے دے دے۔ یتنازعون کا معنی ہے جھگڑا کرنا، لیکن یہاں نفرت کا جھگڑا نہیں، محبت کا جھگڑا ہے، ہنسی مذاق کا جھگڑا ہے۔ یہ جنتی جنت میں کریں گے تو وہاں پر کون سی زبان میں بات کریں گے؟ عربی زبان ہی میں بات کریں گے۔ اور خدا کی قدرت دیکھیے کہ انسان کی جب موت آ جاتی ہے، انسان کی جب موت آ جاتی ہے، قبر میں جاتا ہے، تو منکر و نکیر عربی زبان ہی میں سوال کریں، مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ دنیا میں وہ عربی سیکھا ہو یا نہ سیکھا ہو، قبر میں خود بخود عربی زبان آ جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں ہے، وسائل کا محتاج نہیں ہے، سورسز کا محتاج نہیں ہے۔ وہ استاد کے ذریعے سکھا سکتا ہے، استاد کے بغیر بھی سکھا سکتا ہے۔ کوئی اپنی زندگی صرف کر کے 10-12 سال کے بعد عربی سیکھتا ہے، تو خبر میں جانے والے کو اللہ اسی لمحہ عربی دان بنا دیتا ہے۔ بہرحال یہ تمہیدی باتیں رہیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ تو یہ آج کی یہ جو محفل ہے، خواجہ اجمیری کے نام سے سجائی گئی محفل ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز، آپ کا لقب ہے غریب نواز، غریب کو نوازنے والے، غریب کو نوازنے والے۔ کسی نے پوچھا کیا امیر کو نہیں نوازتے کیا؟ کوئی امیر ہے، مالدار، امیر و غریب، مالدار کو امیر کہتے ہیں اردو والے، ہم لوگ مالدار کو امیر کہتے ہیں، عربی میں مالدار کو امیر نہیں کہتے۔ امیر کا معنی ہے لیڈر، یہ عربی میں۔ اردو والوں کی ایک عادت ہے کہ عربی کا لفظ لے کر معنی اپنے طرف سے چڑھا دیں، اپلوڈ کریں گے، اپنے طرف سے لیں گے عربی زبان سے۔ عربی میں امیر المومنین، مومنوں کا امیر، مومنوں کا لیڈر۔ ایسا نہیں کہ حضرت علی بہت مالدار تھے، امیر المومنین، عثمان غنی مالدار تھے، امیر المومنین، حضرت فاروق اعظم بڑے مالدار تھے، امیر المومنین۔ یہ امیر المومنین کا لقب حضرت عمر سے شروع ہوا۔ حضرت ابوبکر کے زمانے میں، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں امیر المومنین کا لقب نہیں تھا۔ آپ کہیں گے کہ خواجہ اجمیری کی محفل ہے، کبھی آپ عربی زبان پہ گفتگو کر رہے ہیں، کبھی امیر المومنین کی بحث کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے یہ ساری باتیں خواجہ اجمیری کا صدقہ، ان کی تعلیمات کا خلاصہ، ان کی تعلیمات کا نچوڑ۔ امیر المومنین کا لقب حضرت عمر کے زمانے سے شروع ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں
خلیفے کا جو لقب تھا وہ تھا خلیفۃ رسول اللہ، یا خلیفۃ رسول اللہ، یا خلیفۃ رسول اللہ، اے رسول اللہ کے خلیفے، اے رسول اللہ کے خلیفے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا وصال ہو گیا تو حضرت فاروق اعظم خلیفہ بنے، تو اب لوگ خلیفۃ رسول اللہ تو نہیں کہہ سکتے، لوگوں نے کہا یا خلیفتی رسول اللہ، رسول اللہ کے خلیفے کے خلیفہ۔ حضرت عمر نے کہا میرے بلانے کے لیے تم کو 2 بار خلیفہ کا لفظ بولنا پڑتا، یا خلیفتی رسول اللہ، میرے بعد جو آئے گا اس کے لیے 3 بار خلیفہ کا لفظ بولنا پڑے گا تم، یا خلیفتی رسول اللہ، پھر چوتھا خلیفہ ہوگا تو 4 بار خلیفہ، تو یہ خلیفوں کا دور چلتا رہے گا۔ اگر 100واں خلیفہ ہو تو تم لوگ 100 بار گنو گے، تسبیح لے کے بیٹھ جانا پڑے گا، یا خلیفتی، اس کے بعد رسول اللہ، تو اتنا لمبا نام بولنا۔ اس لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے تم لوگ امیر المومنین بلاؤ، میرے بعد جو آئے گا اس کو بھی امیر المومنین کہو، قیامت تک جو بھی مسلمانوں کا حاکم بنے گا اسے امیر المومنین بلا سکتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ حضرت ابوبکر ہی کی شان تھی، وہ رسول اللہ کے براہ راست خلیفہ تھے، امیڈیٹ خلیفہ آف رسول اللہ، ان کے لیے یا خلیفۃ رسول اللہ صحیح تھا۔ اب میں رسول اللہ کا نہیں، ابوبکر کا خلیفہ ہوں، میرے بعد جو ہوگا وہ میرا خلیفہ ہوگا۔ خلیفہ کا معنی ہے بعد میں آنے والا، خلفہ یخلفو کے معنی پیچھے آنا، تو زمانہ گزرتا جائے گا تو 100واں خلیفہ بھی آئے گا، پھر اور زمانہ گزرے گا تو 200 نمبر کا خلیفہ بھی آئے گا، تو کتنے بار خلیفہ کا ورد کرتے رہو گے؟ اس لیے امیر المومنین کہہ لیا کر۔ تو امیر اور غریب، یہ جو بات غریب کی آئی، غریب سے امیر کی بات آئی، امیر سے امیر المومنین کی بات آ گئی۔ عربی زبان میں امیر کسے کہتے ہیں؟ حاکم کو، مگر ہماری اردو زبان میں امیر کا معنی ہے پیسے والا، پیسہ آیا تو حکومت آ جاتی، اس پیسے والا ہو گیا تو حکومت آ جاتی، زور چلانا شروع کر لیتا ہو، اور وہ زور چلائے یا نہ چلائے اس کے پیسوں کو دیکھ کر لوگ بھی اس کے سامنے کمزور ہو جاتے، ذرا دب کر بات کرتے۔ بڑا آدمی بھائی انہیں بولتے، بڑا آدمی بولتے کیا مطلب، کتنا بڑا آدمی؟ نہیں، نارمل سائز کا ہے، کیوں اسے بڑا بولتے؟ بھائی پیسے والا جی ہے، پیسے والا ہے تو بڑا آدمی ہو جاتا۔ اچھا جو غریب ہے، یہ غریب بھی عربی زبان کا ہی لفظ ہے۔ غریب کا معنی ہے عربی میں مسافر، مسافر کو غریب کہتے ہیں، مگر اردو میں جس کے پاس دولت نہ ہو وہ غریب، یعنی وہ ایک مسافر کی طرح، اسے شہر میں رہنے کا ہی حق نہیں ہونے، غریب۔ یہ ہماری اردو زبان والوں کی سوچ۔ تو غریب کا جو لفظ ہے یہ اردو کے اعتبار سے غریب نواز، غریب کو نوازنے والے۔ کیا امیروں کو نہیں نوازتے؟ تو میں عرض کرتا ہوں کہ خواجہ کی بارگاہ میں جو جائے وہ بھلے باہر امیر ہوا کرے، وہاں گیا تو غریب ہی بن جاتا ہے، وہ غریب ہی بن جاتا ہے۔ انبیاء کرام اپنے اپنے دور کے امام تھے، واقعی تھے، مگر جب سید الانبیاء آ گئے تو سب کے سب مقتدی بن گئے۔ معراج کی رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس میں تشریف لائے تو جتنے انبیاء تھے ان کی حیثیت کیا ہو گئی؟ مقتدی کی حیثیت ہو گئی، نبوت بھی برقرار ہے، مقتدی بھی ہو گئے۔ اسی طرح خواجہ کے دربار میں اگرچہ کہ آنے والا راجہ ہوا کرے، وہاں آیا تو وہ بھی غریب ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی مراد لے کے آتا ہے، تمنا لے کے آتا ہے، حسرت لے کے آتا ہے۔ بادشاہ آ کر
یہ عرض کرتا ہے کہ میری بادشاہت قائم رہے، دعا کیجیے، میری حکومت برقرار رہے، دعا کیجیے۔ تو جب مراد لے کر آیا، محتاج بن کر آیا، تو اسے آپ غریب نہیں کہیں گے تو پھر کیا کہیں؟ ادھر غریب کھڑے ہیں، ادھر غریب نواز، یہ غریب نواز، اور جتنے ظاہرے ہیں سب کے سب غریب۔ تو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مزاج میں اللہ نے غریب نوازی رکھ دی تھی۔ یہ چیز محنت سے حاصل کی جاتی ہے، مشق کے ذریعے حاصل کی جاتی۔ کوئی بخیل ہو تو اس کی تربیت کی جاتی ہے، تربیت کرنے کے بعد پیر و مرشد کے پاس رہ کر تربیت پا کر بخیل آدمی سخی بنتا ہے، تربیت کرنے کے بعد بے دین آدمی دیندار بن جاتا ہے، تربیت کے بعد گنہگار آدمی پرہیزگار بنتا ہے۔ مگر کسی کے مزاج ہی میں پرہیزگاری ہوتی، بچپن ہی سے پرہیزگار ہوتا ہے۔ کوئی جھوٹ بولنے والا تربیت کر کر کے اسے سچائی کی عادت ڈالی جاتی ہے، کسی کے مزاج ہی میں سچائی ہوتی ہے کہ جھوٹ وہ بول ہی نہیں سکتا۔ تو خواجہ غریب نواز تربیت کی وجہ سے غریب نواز نہیں بنے، ان کے مزاج ہی میں غریب نوازی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کے بچپن کا واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوگا، میں عرض کر چکا ہوں، پھر جب بات آ گئی تو پھر وہ واقعہ میں بتا رہا ہوں کہ خواجہ معین الدین چشتی ایک مالدار گھرانے کے فرد تھے۔ عید کے موقع پر بہترین لباس، عمدہ شیروانی پہن کر عیدگاہ کو گئے۔ وہاں پر ایک غریب لڑکے سے ملاقات ہو گئی۔ اس غریب لڑکے نے بڑی افسردگی کے ساتھ، بڑی آزردگی کے ساتھ، بڑی رنجیدگی کے ساتھ کہا کہ میرے کپڑے اتنے بوسیدہ ہیں، کئی جگہ پھٹے ہوئے ہیں، میرا باپ نہیں ہے، کوئی میرا خیال کرنے والا نہیں ہے، کاش مجھے بھی اچھا کپڑا مل جاتا۔ وہ بھی بچہ تھا، اس کے من میں جو آیا بولنے لگا۔ خواجہ غریب نواز نے اس کی بات کو سن لیا۔ آپ کا نام، خواجہ غریب نواز کا نام حسن ہے، حسن آپ کا نام ہے، معین الدین بھی لقب ہے، غریب نواز بھی لقب ہے۔ تو حسن، اور آپ کے والد غیاث الدین ابو الحسن ان کی کنیت ہے، ان کا مزار بھی بغداد میں ہے۔ بحمدہ تعالی خواجہ اجمیری کے والد محترم کے مزار پہ بھی اس ناچیز کی حاضری ہوئی، وہاں پہ اللہ نے حاضر ہونے کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ تو اس غریب بچے کی فریاد کو سن کر خواجہ معین الدین چشتی نے سوچا کہ غریب ہے، اس کا دل ٹوٹا ہوا ہے، اب اسے خوشی پہنچانا ہے۔ خوشی اس طرح پہنچائیں، خوشی اس طرح پہنچائیں کہ اس کی بے حرمتی بھی نہیں ہونا، ایسا نہیں ہو کہ میں اسے انسلٹ کر دوں، اس کی بے حرمتی کیے بغیر اس کی آرزو پوری کر دینا۔ بچپن ہے مگر شعور عمر رسیدہ آدمی کا شعور ہے، بڑے سے بڑا عمر رسیدہ آدمی بھی اتنی بھاری سوچ نہیں رکھتا۔ تو آپ اس کے پاس گئے، کہا کہ یہ کیا کپڑا ہے میرا، یہ کپڑا مجھے پسند ہی نہیں، اگر مہربانی کر کے تیری قمیص مجھے دے دیا، تیری قمیص مجھے دے دیا تو میری یہ قمیص مجھے پسند ہے، میں تیرے حوالے کر دیتا ہوں۔ تو وہ لڑکا سوچا کہ یہ بیوقوف بچہ ہے، اتنی بھاری قمیص میرے حوالے کر رہا ہے اور میری پھٹیلی قمیص لے رہا ہے،
تو وہ تو تھا ہی اچھے کپڑے کا آرزومند، دیکھا کہ یہ بہت بھولا نکلا ہے، اللہ والے دنیا میں بھولے ہوتے ہیں، دین میں کولے ہوتے ہیں، تو اپنی قمیص کو نکال کر دے دیا، بھائی رکھ لو، تمہاری خواہش ہے رکھ لو۔ پھر وہ پہن کر حشاش بشاش ہو گیا، چہرہ نکھر گیا، چہرہ کھل گیا کہ اتنی عمدہ پوشاک مجھے مل گئی ہے، کاسٹلی شیروانی میرے بدن پہ چڑھ گئی ہے، بڑا خوش و خرم ہو کے چلا گیا۔ خواجہ غریب نواز اپنے گھر لوٹے، ماں نے کہا کہ بیٹا یہ کیا حالت ہے تیرے کپڑوں کی، تجھے میں بہترین کپڑا پہنا کر بھیجی تھی، مگر یہ پرانا کپڑا یہ کیا ہو گیا؟ تب خواجہ غریب نواز اپنی والدہ سے کہتے ہیں کہ امی جان، میں عیدگاہ کو گیا، یہ غریب لڑکا اس طرح کہہ رہا ہے، بہت رنجیدہ ہے، کہہ رہا ہے میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی اچھے کپڑے ملتے، بہت رنجیدہ ہے، میں کیا کروں؟ اس کے دل کو خوش کرنے کے لیے، اس کی آرزو پوری کرنے کے لیے میری قمیص نکال کر دیا تو وہ خوشی خوشی پہن لیا، اس کی قمیص میں پہن کر آ گیا۔ آپ خود کہتی ہے نا کہ غریب کی مدد کرو، غریب کے دل کو خوش کرو، میں یہ کام کرتی۔ تو وہ ماں کس کی ماں تھی؟ خواجہ اجمیری کی ماں، جن کا سلسلہ نسب امام حسن سے ملتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خواجہ غریب نواز کے والد کا سلسلہ نسب امام حسین سے ملتا ہے، حسینی حسنی، آپ باپ کی جانب سے حسینی، ماں کی جانب سے حسنی، مگر نسب کا اعتبار باپ ہی سے ہے، ماں سے نہیں، لہٰذا آپ کو نجیب الطرفین کہیں گے، دونوں طرف سے آپ سادات ہیں، مگر باپ کی جانب سے حسینی ہونے کی وجہ سے آپ کو حسینی کہا جائے گا۔ اور غوث العظم کی شان یہ ہے کہ آپ کے غوث پاک کے ابا کا سلسلہ نسب امام حسن سے ملتا ہے، اور غوث پاک کی والدہ کا سلسلہ نسب امام حسین سے ملتا ہے، تو آپ حسنی الحسینی ہیں۔ چونکہ باپ ہی کا نسب معتبر ہے، اس لیے غوث پاک حسنی سید ہیں اور خواجہ غریب نواز حسینی سید ہیں، مگر دونوں نسبتوں کو واضح کرتے ہوئے ہم کہیں گے حسنی الحسینی، یہاں کہیں گے حسینی الحسن۔ تو آپ کی والدہ نے آپ کو گلے سے لگا لیا، کہا بیٹا تو نے بڑا اچھا کارنامہ کیا، تو میرا غریب نواز ہے، پیار و محبت سے کہا میرا غریب نواز ہے، ماں کی زبان سے نکلا ہوا وہ پیار بھرا لقب اتنا مقبول ہو گیا کہ آج غریب نواز کو لوگ غریب نواز کے لقب سے پہچانتے، ان کے نام سے نہیں پہچانتے۔ سبحان اللہ سبحان بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ خواجہ غریب نواز کا نام کیا ہے، ان کا نام ہے حسن، یہ بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم، مگر غریب نواز آپ کہہ دو تو ہر ایک پہچان لیتا ہے کہ غریب نواز، جو بھی غریب کو دیتا وہ غریب نواز۔ آپ چلتے چلتے ایک سائل پر آپ کی نظر پڑی، ایک بھکاری پہ آپ کی نظر پڑی، 10 روپے نکال کے آپ نے اس کو دے دیا، وہ غریب ہے، آپ اس کو نواز دیتے ہیں تو آپ غریب نواز بن جاتے ہیں۔ تو ایسے غریب نواز کئی ہیں، لیکن جو غریب نوازی خواجہ کی ہے وہ دوسروں میں نہیں، لہٰذا کام تو سب نے کیا ہے مگر یہ نام ایک کے لیے مقرر ہو گیا، وہ خواجہ اجمیری، جو بھی آپ کی بارگاہ میں آتا ہے مراد پا کر ہی جاتا ہے۔ تو یہ غریب نوازی کی یہ جو کئی صفت ہے، یہ کسی مشق کے ذریعے، ٹریننگ کے ذریعے آپ کے اندر پیدا نہیں کی گئی، بلکہ آپ کی سرشت میں، آپ کی فطرت میں، آپ کے مزاج میں، آپ کی پیدائشی خصلت ہے غریب نوازی، غریبوں کو نوازنا، غریبوں کو نوازنا۔ تو جو سلسلے چشتیہ سے وابستہ ہیں اور بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم چشتی ہیں،
چشتی سلسلے میں بیعت کرنے والے چشتی ہیں، اور بعض کہتے ہیں میں چشتی گھرانے سے ہوں، مگر چشتی گھرانے سے ہوں کہنا یہ درست نہیں، کیونکہ چشتی گھرانے سے ہونے کا دعویٰ وہی کر سکتا ہے جو غریب نواز کی اولاد سے ہو۔ جو بیعت کرتا ہے وہ خود کو چشتی کہہ سکتا ہے، میں سلسلے چشتیہ سے ہوں یہ صحیح ہے، میں چشتی گھرانے سے ہوں یہ کہنا یہ درست نہیں۔ اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں میں قادری گھرانے سے ہوں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ غوث پاک کی اولاد ہے، مگر وہ غوث پاک کی اولاد نہیں۔ انہوں نے کسی ایسے پیر کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے جسے قادری سلسلے میں خلافت حاصل ہے، تو یہ قادری سلسلے میں بیعت ہے، میں قادری گھرانے کا ہوں یہ دعویٰ نہیں کر سکتے۔ تو آج لوگ بڑے بے علم ہوتے چلے جاتے ہیں کہ سلسلہ نسب کیا ہے، سلسلہ طریقت کیا ہے، یہ دونوں کا امتیاز بھی لوگوں کو حاصل نہیں۔ بیعت کر لیے، بیعت کرنے کے بعد پیر صاحب نے شجرہ دے دیا، وہ شجرے میں غوث پاک کا نام آیا تو دعویٰ کرنے لگے کہ میں غوث پاک کے خاندان سے ہوں۔ ایسا ہی ایک صاحب نے دعویٰ کر دیا کہ میں غوث پاک کے خاندان سے ہوں۔ پھر اس کے بعد دوسرا دعویٰ انہوں نے کیا میں بندہ نواز کے خاندان سے ہوں۔ بیک وقت ایک آدمی بندہ نواز اور غوث پاک کے خاندان سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ خواجہ بندہ نواز غوث پاک کی اولاد سے نہیں ہے۔ تو اس نے شجرہ سامنے رکھ دیا، اس شجرے میں خواجہ بندہ نواز کا نام تو ہے ہی نہیں، غوث پاک کا نام ہے۔ پھر کہا کہ تمہارے ابا کا نام ہے، میں نے اس سے پوچھا تمہارے ابا کا نام ہے؟ نام کوئی وہ نام نہیں ہے نا بھائی، تمہارے دادا کا نام بھی نہیں ہے۔ نہیں میں مرید ہوا نا، ہمارے پیر صاحب مجھے غوث پاک کے خاندان میں دے ڈالے، مذہب غوث پاک کے خاندان والا بنا دیا مجھے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ جہالت، علم کی کمی ہے۔ تو علم یہ بڑی اہم چیز ہے۔ تو یہ جو محفل ہے الحمدللہ، یہ اگرچہ کہ ایک ہنگامی محفل ہے، یعنی رجب کا موسم آیا تو یہ محفلیں منعقد ہوئیں، مگر یہ علمی محفل بھی ہے، کیونکہ آج ہماری قوم کا بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے پاس علم کی کمی ہے۔ علم کی کمی کی وجہ سے جو غلط فرقے کے لوگ ہیں، گمراہ لوگ ہیں، وہ ہمیں پریشان کر دیتے اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ علم کی کمی کی وجہ سے ہم ان کی ایک سوال کا جواب نہیں دے سکتے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ اہل سنت والجماعت بہت پرانی جماعت ہے، بزرگوں کی جماعت ہے، مگر بہت سے سنی نوجوان وہابی بن رہے ہیں۔ کیوں بن رہے ہیں؟ کیوں بن رہے ہیں؟ تو میرا اس کا ایک ہی جواب ہے، اس لیے کہ ہمارے سنی نوجوانوں میں علم نہیں۔ علم کی کمی کی وجہ سے وہ کسی بھی بات کو بے دھڑک سنا کر کہتا ہے حدیث میں ہے، حدیث میں ہے، تو ہمارا بے علم نوجوان اس کی بات پہ بھروسہ کر لیتا ہے۔ حدیث میں ہے، بولے حدیث میں ہے، حدیث سناتا نا بھائی۔ اگر تیرے پاس علم ہوتا تو فوراً اس کو خاموش کر دیتا کہ خدا سے ڈر، جو تو بول رہا یہ حدیث نہیں ہے، یہ من گھڑت بات ہے، کہہ دیتا۔ مگر کہاں ہے اتنا علم، کہاں ہے اتنی صلاحیت؟ تو بہرحال ہمارے خواجہ، ہندوستان کے خواجہ، تمام چشتیوں کے خواجہ، بلکہ تمام خواجاؤں کے خواجہ، خواجہ خواجگان حضرت معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نام کی یہ محفل ہے۔ تو جہاں اللہ والے کا تذکرہ ہوتا ہے، وہاں پر جو آیت تلاوت کی جاتی ہے سورہ یونس کی آیت، اس آیت کی میں نے بھی تلاوت کی۔ تو تھوڑا سا وقت جو باقی رہ گیا ہے
تو اس وقفے میں اس آیت کریمہ کی وضاحت کرتے ہوئے خواجہ اجمیری کی ہستی کو اس آیت کی روشنی میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ پروردگار کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ، یاد رکھو یقیناً اللہ کے اولیاء لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان پر کوئی خوف نہیں اور وہ رنجیدہ بھی نہیں ہوتے۔ اللہ نے اپنے ولیوں کی تعریف کی ہے۔ اولیاء کون ہیں؟ اگر آپ کا یہ سوال ہے تو قرآن کی یہ آیت اس سوال کا جواب دے رہی ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اولیاء کے بارے میں قرآن میں کہیں بھی نہیں۔ جو گمراہ لوگ ہیں، جو اولیاء کے دشمن ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ پورے قرآن میں اولیاء کے بارے میں نہیں۔ ہمارا نوجوان اگر علم والا ہوگا تو فوراً قرآن کھول کے کہے گا کہ دیکھ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے اولیاء کے بارے میں کہا ہے، مگر علم نہیں ہے۔ علم نے سن کے آ جاتا کیا بات بولا مجھے اٹکا دلا انہیں بتا کیا بات اٹکا دلا قرآن میں اولیاء کے بارے میں نہیں چھے بولا، کیا جواب دینا؟ بھائی ہے نا بھائی اولیاء کے بارے میں، دیکھ قرآن کی آیت ہے۔ کسی بیان کی محفل میں تو آتا ہے تو تجھے معلوم ہو جاتا ہے۔ ولی ہی کا صدقہ کھاتا ہے، ولی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ 11ویں کی بریانی کھانے چلے گیا، چھٹی کی نیاز ہوئی تو وہاں بھی تبرک کھانے چلا گیا، صرف کھانے گیا، بیان کی محفل آئی، بیان کی محفل میں حاضر نہیں ہوا۔ اگر بیان کی محفل میں آتا تو پتہ چلتا کہ قرآن میں اللہ نے اولیاء کے بارے میں کیا کہا ہے، حدیث میں نبی نے اولیاء کے بارے میں کیا کہا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ولیوں کی 2 صفتوں کو نمایاں طور پر بیان کیا۔ پہلی صفت کیا؟ لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں۔ خوف کا معنی ہے ڈرنا۔ آدمی کس سے ڈرتا ہے؟ جس کو خود سے بڑھ کر پاورفل سمجھتا ہے اسے ڈرتا ہے۔ ایک آدمی مرغے سے نہیں ڈرتا کیونکہ مرغے کے پاس پاور نہیں ہے۔ شیر آ گیا تو ڈر جاتا کیونکہ شیر مجھ سے زیادہ پاورفل ہے، مجھے لقمہ بنا لے گا، ڈرتا۔ تو ڈرنا ہر ایک کے مزاج میں ہے۔ کسی بھی پاورفل آدمی کو دیکھو تو ڈرے گا، جس کے پاس پاور نہیں ہے وہاں نہیں ڈرے گا۔ دیوار پہ ہاتھ رکھو تو ڈرے بغیر رکھ دیں گے، اگر ٹرانسفارمر پر ہاتھ رکھو بولے تو ڈریں گے۔ مجھے ٹرانسفر کر دیا تو دنیا سے کیا ہوگا، ڈر ڈر کے کھڑے ہیں۔ تو جہاں پاور دکھتا وہاں ڈر جاتا، جہاں پاور نہیں ہے وہاں نہیں ڈرتا۔ اولیاء کرام جانتے ہیں کہ کسی مخلوق میں کوئی پاور ہی نہیں ہے، پاور ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں۔ سبحان اللہ۔ یہ عرفان، یہ ادراک، یہ پہچان، یہ نالج ولیوں کو حاصل ہو جاتی۔ تو جیسا ان کا ادراک ہوتا ہے پروردگار عالم ویسا ہی معاملہ ان کے ساتھ کرتا ہے، کیونکہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتا ہوں۔ تو عام انسان کا ایمان اتنا پختہ نہیں ہوتا، مگر ولی کا ایمان اتنا پختہ ہو جاتا ہے کہ اگر وہ پاورفل، پاور والا، قوت والا کسی کو دیکھتا ہے تو اپنے رب ہی کو دیکھتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ہم بار بار پڑھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، مگر اولیاء کرام پڑھتے بھی ہیں اور اس کو پاتے بھی ہیں۔ کلمہ پڑھنا الگ بات ہے، کلمے کو پا لینا یہ الگ بات ہے۔ تو وہ پا لیتے ہیں، ان کے سامنے شیر بھی آ جائے، ان کے سامنے بادشاہ بھی آ جائے تو وہ ڈرتے نہیں۔ خواجہ اجمیری
ہندوستان تشریف لائے تو ایک خاص جگہ تھی جہاں بادشاہ کے اونٹ باندھے جاتے تھے. اس جگہ کوئی قدم بھی نہیں رکھ سکتا تھا، کسی کی مجال ہی نہیں تھی کہ وہاں جائے اور بیٹھ جائے. خواجہ غریب نواز بھی جانتے تھے کہ یہ جگہ بادشاہ کے اونٹوں کا مقام ہے. گئے، بیٹھ گئے. کیونکہ بادشاہ کے پاس پاور نہیں ہے، یہ خواجہ جانتے تھے. اب دوسروں کو بتانا بھی ہے، خود تو جانتے ہیں، دوسروں کو بھی بتانا ہے نا. جو ہم جانتے ہیں وہ دوسروں کو بتاتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ 5 نمازیں فرض ہیں تو اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ 5 نمازیں فرض ہیں. جتنا ہمارا علم ہے ہم دوسرے کو پہنچا دیتے ہیں. اب خواجہ غریب نواز کا علم کہ بادشاہ میں پاور نہیں. دنیا کے کسی بھی انسان سے آپ پوچھئے کیا بادشاہ کے اندر پاور ہے تو بولے گا کیا بیوقوف آدمی بھائی. اگر بادشاہ کے پاس پاور نہیں تو پھر پاور کس کے پاس؟ تو جا کر بیٹھ گئے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ. تو بادشاہ کے کارندے آئے، اونٹوں کو لے کر گئے تھے وہ گھمانے کے لیے. پھر گھما کر لے آئے. لانے کے بعد کہا کیا ہے فقیر، اٹھ جاؤ یہاں سے، یہ بادشاہ کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، تمہاری یہ ہمت کیسے ہوئی کہ یہاں بیٹھ گئے؟ کہا بیٹھ گیا، اب کروں کیا؟ اٹھ جاؤ. کیوں اٹھیں؟ یہاں بادشاہ کے اونٹ بیٹھیں گے. آپ نے کہا اونٹ بیٹھیں گے؟ بیٹھے ہی رہیں گے. کہیں گے چلے. اب اونٹوں کو بٹھا دیا. خواجہ غریب نواز تو چلے گئے. اب دکھانا ہے کہ بادشاہ کے اندر پاور ہے یا اللہ والے کے اندر پاور ہے. اب اللہ والے کے اندر جو قوت ہے وہ خدا کے کرم کی قوت کام کرتی ہے. ولی کی طاقت کیا ہے؟ ایک ولی کی طاقت کیا ہے؟ عام طاقتوروں کی طاقت کی طرح نہیں ہے ولی کی طاقت. ولی کی طاقت آرڈینری نہیں ہے، ایکسٹرا آرڈینری. سبحان اللہ. جو کام دوسرے نہیں کر سکتے وہ کام ولی کرتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سب کر سکتے، ولی بھی کرتا ہے. تو ولی کا امتیاز، اس کی خصوصیت، اس کا سگنیفیکنس کیا ہے؟ حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مثنوی میں کہتے ہیں اولیاء کی طاقت کے بارے میں، اولیاء را ہست قدرت از الہ. اولیاء کرام کو اللہ کی طرف سے قدرت حاصل ہے. جلال الدین رومی نے قدرت کا لفظ استعمال کیا اور یہ بھی بتایا کہ از الہ، اللہ کی طرف سے انہیں وہ قدرت حاصل ہے. اب شرک نہیں ہوا، شرک نہیں ہوا، اللہ کی طرف سے. اللہ دیا یہ کہنا بھی شرک ہے تو پھر تجھے کہنا پڑے گا کہ اللہ دینے والا نہیں ہے. اللہ دیا، اللہ کے دینے سے تو زندہ، اللہ کے دینے سے تو دیکھ رہا ہے، تو اللہ دینے والا ہے. اللہ نے ولیوں کو قدرت دی ہے، طاقت دی ہے. اولیاء را ہست قدرت از الہ، تیر جستا باز گردانن ذرا. وہ تیر جو کمان سے نکل گیا واپس نہیں آتا، مگر اولیاء کرام کمان سے نکلے ہوئے تیر کو بھی واپس لے آتے ہیں. سبحان اللہ. یہ طاقت ولی کو حاصل ہے. یعنی امپاسبل کو پاسبل بنانا. جو چیز نہیں ہو سکتی ہے وہ چیز کر کے دکھانا، یہ ولی کی طاقت ہے. اور اسی طاقت کا نام ہے کرامت. سبحان اللہ. کرامت کی تعریف کیا ہے؟ تعریف کا معنی ہے وضاحت، ڈیفینیشن. تو کرامت کی تعریف کیا ہے؟ امر خارق للعادہ، ایسا کام جو خلاف عادت ہو، ان یوزول ہو تو وہ کرامت نہیں ہے.
ان یوزول ہونا، خلاف عادت ہونا، تب وہ میراکل ہے، خلاف عادت۔ تو اولیاء کرام کے کام جو خلاف عادت ہوتے ہیں وہ ان کی کرامتیں۔ تو خواجہ غریب نواز چلے گئے، دوسرے دن آئے وہ کارندے یعنی نوکر، بادشاہ کے نوکر، بادشاہ کا کام کرنے والے آ کر کہا، اونٹوں کو اٹھایا۔ اونٹ کو اٹھانے کے جتنے طریقے ہیں سارے طریقے استعمال کیے گئے، مگر کوئی طریقہ کام نہیں کرتا۔ اونٹ بیٹھے کے بیٹھے، اونٹ کو اذیت بھی دو تو بیٹھے کا بیٹھا۔ اونٹ زبان حال سے کہہ رہا ہے کہ ارے نادان، اس پاور والے نے ہم کو بٹھا دیا ہے، اب تمہارا پاور بھی گیا، ٹاور بھی گیا، کچھ نہیں ہوتا۔ اب ہم کو اٹھائے گا تو غریب نواز ہی اٹھائے گا، تم نہیں اٹھا سکتے۔ سبحان اللہ۔ یہ کیوں نہیں اٹھ رہے ہیں؟ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ یہ سارے طریقے ہم نے استعمال کر دیے، ہماری ایک آواز پر یہ اونٹ اٹھ جانے والے، مگر یہ اٹھتے نہیں۔ بات پھیل گئی، اونٹ نہیں اٹھ رہے ہیں، آدھا گھنٹہ ہوا، 1 گھنٹہ ہوا، آدھا دن ہو گیا، نہیں اٹھ رہے ہیں۔ بادشاہ کے پاس رپورٹ چلے گی کہ یہ اونٹ نہیں اٹھ رہے ہیں، آپ کے شاہی اونٹ کیوں نہیں اٹھ رہے ہیں؟ آخر کسی نے کہا کہ نہیں، یہ وہاں پہ ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا، ایک مسافر آدمی، اس نے جاتے جاتے کہا کہ اونٹ بیٹھے رہیں گے۔ اس نے کیا کہہ دیا؟ جو کہہ دیا وہ ہو گیا۔ یہ بھی اللہ والے کی زبان کا کرشمہ ہے۔ وہ سیف زبان ہوتے ہیں۔ سیف زبان کا معنی کیا ہے؟ اللہ والے سیف زبان ہوتے ہیں۔ سیف کا معنی ہے تلوار۔ جس طرح تلوار کاٹ کے 2 ٹکڑے کر دیتی ہے، اس طرح اللہ والے کی زبان جب چلتی ہے تو جو بات ان کی زبان سے نکل گئی وہ بات ہو کر ہی رہتی، پروردگار اس کی لاج رکھ لیتا ہے۔ جلال الدین رومی علیہ رحمہ کہتے ہیں، گفتئے اللہ بود گرچہ از حلقوں میں عبد اللہ بود۔ مثنوی کی طرز ہے جسے صوفیاء کرام نے ہمیشہ اپنایا ہے۔ گفتئے اللہ بود گرچہ از حلقوں عبد اللہ بود۔ اگرچہ کہ بندے کے حلق سے وہ آواز نکلتی ہے، مگر اللہ والی کی بات اللہ کی بات ہے۔ گفتئے اللہ بود، تو ایک اللہ والے کی زبان سے یہ بات نکل گئی۔ بادشاہ بھی عاجز ہو گیا، اب کرے گا کیا؟ اونٹ کو اٹھانا ہے، نکلتے نہیں، اپنا کام چلانا ہے۔ کہا جاؤ اس سے گزارش کرو۔ گئے پیچھے، محتاج بن گئے، اللہ والے کے پیچھے گئے۔ کہا کہ کیا کہہ دیا آپ نے؟ اونٹ نہیں اٹھتے ہیں۔ نہیں اٹھ رہے ہیں۔ آپ نے کہا کہ اونٹ بیٹھے رہیں گے، بیٹھے ہیں، اب کریں گے کیا؟ کچھ تو کرم کرو۔ اب اپنی ہار مان لی، ہتھیار ڈال دیے۔ خواجہ اجمیری پھر ان کی گزارش سن کر اس طرف آئے، اٹھ جاؤ۔ اونٹوں سے کہا اٹھو، اونٹ اٹھ گئے۔ ادھر ہی بیٹھے ہوئے کہا کہ اب تو اونٹ اٹھ جائیں گے، تو سارے اونٹ دھڑام سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ اب انہیں پتہ چلا کہ یہ ایک معمولی انسان نہیں ہے، یہ بڑا پاورفل انسان ہے۔ تو دل ہی دل میں وہ لوگ قائل ہو گئے۔ کلمہ تو بعد میں پڑھا، لیکن اس وقت قائل ہو گئے۔ اس طریقے سے خواجہ اجمیری نے دین کو پھیلایا ہے، نبی کے پیغام کو پھیلایا ہے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہوئے آج کے اس بیان کو ہم اختتام پذیر کرتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز کل بھی یہ محفل ہے، آپ حضرات سے
بھرپور امید ہے کہ جس طرح آپ حضرات نے آج شرکت فرما کر ہمارا تعاون کیا، اسی طرح کل بھی آپ شرکت کریں گے اور اس کے بعد کے جلسوں میں بھی آپ شرکت کریں گے، اور آپ کے ساتھ دوسروں کو بھی آپ یہاں پر لے آنے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ کو آپ کی حاضری کا ثواب بھی ملے اور آپ کی وجہ سے جو حاضر ہوا اس کی حاضری کا ثواب بھی آپ کو ملے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔